اس موضوع پر خطاب شروع کرے فلیتفضل مشکورا و معجورا و جزاکم اللہ خیرا شیخ ہارون برہان جامعی حافظ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام آواز ورحمۃ اللہ پہنچ رہی ہے؟ وبرکاتہ. جی شیخ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. رب زدنی علما. ناظرین اکرام، ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب کعبہ نے ہم تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین اکرام، ناظرین اکرام، ایک موضوع، ایک ٹاپک منتخب کیا گیا ہے. یہ جو ٹاپک ہے بہت سوچ سمجھ کر، ماحول کو سامنے رکھ کر، امت مسلمہ کی بگڑتی ہوئی شکل کی تصویر کھینچتے ہوئے اس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے. ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث کیا ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موضوع کو کیوں منتخب کیا گیا، وجہ کیا ہے؟ تو حاضرین اکرام، کچھ 300-400 سال قبل سے بعض لوگوں نے حدیث کا انکار کرنا شروع کیا ہے، جنہیں ہم منکرین حدیث کہتے ہیں. اب اچھا دیکھیے، یہ منکرین حدیث دو طرح کے ہیں. نمبر ایک، اہل القرآن میں سے ہیں. یہ منکرین حدیث کہتے ہیں حدیث کا کوئی مقام نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کوئی مقام نہیں ہے. ہاں، قرآن کو مانیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، قرآن کے ذریعے ہی ہدایت حاصل کر کے زندگی ہم گزاریں گے، حدیث کو ہم ہرگز نہیں مانیں گے. یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں. دوسری قسم کے لوگ، دوسری قسم کے منکرین حدیث وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو حدیث ہمارے ذہن کو ٹچ نہ ہو، ہماری عقل میں نہ آئے، وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث غلط ہے، وہ حدیث درست نہیں ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو عقل کے بلبوتے پر دین کو تولتے ہیں، عقل کے بلبوتے پر دین کی جانچ پڑتال کرتے ہیں. حاضرین اکرام، آج اسی پر ہم اپنی بات کرتے ہیں. منکرین حدیث کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صرف رسول بنا کر بھیجا ہے فقط. بس نبی اکرم صرف رسول ہیں، یعنی اللہ نے جو پیغام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا
اس پیغام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا، یہی آپ کا کام ہے۔ اور نبی اکرم کو ایک گھٹیا سا لقب بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم ایسے القاب سے پناہ مانگتے ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں کہ اللہ ایسے القاب سے بچائے۔ کیا لقب ہے پتہ ہے؟ وہ یہ کہ نبی اکرم نعوذ باللہ ایک پوسٹ مین تھے، جو خط آیا وہ پہنچا دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو حاضرین اکرام، ہم سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ ہاں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ایک رسول ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر قوم میں، ہر جاتی میں ایک رسول کو بھیجا، اور وہ رسول کہا کرتا تھا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اپنی حفاظت کرو۔ طاغوت ہر وہ چیز جس کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا جائے یا اللہ کو ہٹا کر اس کی عبادت کی جائے، یہ طاغوت ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے تمام امتوں کے بعد اس امت محمدیہ کا انتخاب کیا، مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں؟ یہ سوال آتا ہے۔ تو جواب ہے ہاں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً رسول بنا کر بھیجے گئے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آیتیں نازل کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ 5 آیتیں پہلی وحی میں، تو پھر باقی کی آیتیں دوسری وحی میں نازل کی گئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، چلیے چادر اوڑھنا چھوڑیے، اٹھیے اور ان کو ڈرائیے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر جاتے ہیں اور لوگوں کو ڈرانے لگتے ہیں، تو آپ کے چچا ابو لہب آپ کی مخالفت میں اتر آتے ہیں اور کہتے ہیں تبا لک یا محمد، اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ نبی اکرم تو خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن عرش کے رب کو غصہ آتا ہے اور وہ رب ارشاد فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا شان نزول ضرور پڑھ لیجئے گا۔ حاضرین اکرام، یہ تو بغیر صراحت کے ہے، آئیے صراحت کے ساتھ ہم ادلہ پر، قرآن مجید کی آیتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ ہاں، آج جو گفتگو ہوگی زیادہ تر آیتوں کے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 144 میں ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، جیسا کہ آپ سے پہلے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رسول گزرے ہیں۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ تم میں جو مرد حضرات ہیں ان میں کے رسول، ان میں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد پیدا تو ہوئی ہے لیکن بچپن میں ہی وفات پا چکی، کوئی نرینہ اولاد بڑی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا تم میں جو مرد حضرات ہیں ان میں کے محمد باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں 29 میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ
محمد اللہ کے رسول ہیں. کیا واضح آیت ہے, سبحان اللہ. اب آگے آئیے, اللہ رب العالمین نے اس رسول کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا. یاد رکھیے, تمام انسانوں کے لیے, صرف مکہ والوں کے لیے نہیں, صرف قریش والوں کے لیے نہیں, صرف سعودی عرب کے لیے نہیں, بلکہ تمام انسانوں کے لیے. نبی اکرم کے زمانے سے لے کر کے آخری زمانہ یعنی قیامت کی صبح تک کے لیے نبی اکرم کو رسول بنا کر کے بھیجا. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 170 میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. اے لوگوں, تمہارے پاس رسول حق لے کر آ چکے ہیں. فآمنوا, پس اس رسول پر آپ ایمان لے کر آ جائیے. اے لوگوں, خیرا لکم, آپ کا ایمان لے کر آنا آپ کے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. حاضرین اکرام, اور آگے چلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بتلائی ہے کہ بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے اور وہ تم میں سے ہی آیا ہے. ادھر اس عقیدے کا رد ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نور ہیں, تم میں سے یعنی تم انسانوں میں سے ہی, تم لوگوں میں سے ہی رسول آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز علیہ ما عنتم, جو تمہیں نقصان پہنچتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گراں گزرتا ہے, بڑا تکلیف دہ معلوم ہوتا ہے نبی کو یہ بات کہ تم کو کوئی نقصان پہنچے. عنتن, عنتن نقصان کے معنی میں وہ دنیا کا بھی نقصان ہے, وہ آخرت کا نقصان ہے, دو نقصان بھی ہیں. آئیے آگے فرماتے ہیں, عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں کے لیے رؤوف ہے, رحیم ہے, اور جو تمہیں فائدہ پہنچتا ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی آتی ہے, بہت خوشی پہنچتی ہے. دیکھیے ادھر بھی فرمایا گیا نبی رسول ہے, ہم مانتے ہیں جیسا منکرین حدیث رسول مانتے ہیں ویسا ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ, رسول کے ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو انبیاء کا سلسلہ چلا آ رہا تھا اس سلسلے کو ختم کیا جائے. سب سے پہلا مقصد, پہلی بات اللہ رب العالمین نے نبی کو رسول بنا کر بھیجا. اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے بھیجے جانے کا کہ نبی کو آخری نبی بنایا گیا, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اچھا قرآن, یہ تو حدیث سے ہے نا, منکرین حدیث کو نہیں مانتے نا. آئیے قرآن مجید سے اس کی دلیل لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا, ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی کے باپ نہیں ہے, ہاں ولیکن رسول اللہ, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے, وخاتم النبیین, اور نبیوں کا اختتام کرنے والے ہیں. رسول دور کی بات ہے, نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو اس بات سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام نبیوں کا سلسلہ مکمل کر دیا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سب سے پہلا مقصد ہے رسول بنائے جانے کے بعد آپ کے بھیجے جانے کا پہلا مقصد نبیوں کے جو سلسلہ ہے اس کو ختم کیا جائے. اچھا, دوسرا, اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا.
تبلیغ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ کا مقصد ایک تو اللہ کی بات دوسروں تک پہنچانا ہے، دوسرا دوسروں کو اسلام کی طرف بلانا ہے، اسلام کی دعوت دینا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 67 ہے کہ اے رسول ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچا دیجئے، آپ تبلیغ کیجئے، آپ دعوت کا کام کیجئے۔ کیا آپ کے اوپر جو نازل ہوا ہے اس نازل شدہ چیز کو، اس نازل شدہ اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یعنی ہماری باتیں آپ نے غیروں تک نہیں پہنچائی، دعوت کا کام نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کو نہیں پہنچایا، جو رسالت کی ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو آپ نے مکمل نہیں کی۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ رب العالمین لوگوں سے آپ کو بچائے گا۔ لوگ جو آپ کو قتل کرنا چاہیں گے وہ قتل نہیں کر پائیں گے۔ اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ طائف میں لوگوں نے پتھر مارا، ایسا خون بہا پوچھئے مت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نہیں گئی۔ ہجرت کے موقع پر تمام کفاران مشرکین، مشرک کفار نبی کو قتل کرنے کے لیے اپنے جوان کو بھیجتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن نبی بحفاظت ان کے اس جال سے بچ کر نکل آتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108 میں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان تمام کفاروں سے، ان تمام لوگوں سے کہہ دیجئے، تمام انسانوں سے کہہ دیجئے، قل ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا سبیل ہے، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں دیتا ہوں، ومن اتبعنی، اور میری اتباع کرنے والے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ تو اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیے جانے کے مقاصد ہیں، وہی مقاصد امت محمدیہ کے بھی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہو۔ سب سے خیر امت کا خطاب امت محمدیہ یعنی مسلمانوں کو دیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، نیکی کی طرف تم بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا۔ سورۃ الذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے، اللہ نے کہا میری عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ کی عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا گیا۔ حاضرین کرام، اور اس توحید کی طرف بلانا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور مقصد بتلایا گیا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ،
وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو ایک اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل بھی کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو حاضرین اکرام، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مقصد ہے. پہلا تو رسالت، دوسرا دعوت اللہ، یہ دوسرا مقصد ہے. تیسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت، تمام انبیاء کے سلسلے کے اختتام کے لیے بھیجے گئے ہیں. دلیل ایک اور سن لیجئے گا، سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، آپ دعوت دینے والے ہیں، داعی ہیں. نبی کی تیسری صفت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیے جانے کا تیسرا مقصد دعوت دین ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں. سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 45 ہے. حاضرین اکرام، اور اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں اور وضاحت ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے معلم بنا کر، مزکی بنا کر، تزکیہ کرنے والا، گناہوں سے پاک کرنے والا بنا کر، اور قرآن کی تلاوت کر کے سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. 3 صفتیں ایک ہی آیت میں بیان کی گئی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا؟ ایک آپ معلم ہیں، تعلیم دینے والے ہیں. دوسرا آپ مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، گناہوں سے روکنے والے ہیں. تیسرا نبی اکرم قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنانے والے ہیں. دلیل کیا ہے؟ ہم شروعات سے آتے ہیں اس بات میں. وہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ و اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں لا کر کے چھوڑے. یہ منکرین حدیث بھی قبول کرتے ہیں. جو صرف نبی کو رسول مانتے ہیں، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نبی کو معلم بھی مانے، آپ کی تمام تعلیمات سیکھے، اور آپ کی تعلیمات تمام کی تمام احادیث میں ملیں گی. ہاں، آپ کو گناہوں سے پاک کرنے والا بھی مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کر کے سنانے والا اور وقتاً فوقتاً لوگوں کی تربیت کے لیے احادیث بیان کرنے والا بھی مانے. دلیل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور ہاجرہ علیہم السلام کو بھیج دیا، چھوڑ دیا وادی غیر ذی زرع میں، جہاں درخت نہیں، جہاں جانور نہیں، جہاں کھانے کے لیے کوئی مہیا ہونے والی غذا نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام ادھر آبادی کے قائم ہونے کے بعد یا اس سے قبل اللہ عالم دعا کرتے ہیں. کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. کیا دعا کر رہے ہیں؟ خلیل اللہ ہیں، دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ان کے پاس ایک رسول کو مبعوث فرما، ایک رسول کو بھیج، انہی میں سے منہم یتلو علیہم آیاتک، اور وہ رسول کیسا ہو؟ اس رسول میں 3 چیزیں پائی جائیں. وہ رسول یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور وہ تیری کتاب کی تعلیم دے، علم دے. علم یعلم تعلیما، علم پہنچانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ میں بھی یہی کہا گیا، جو خود سیکھے اور سکھائے. علمہ کی ادھر بات کی جا رہی ہے، جو تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں
گناہوں سے پاک بھی کرے. 3 صفتیں. ایک، ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرے. نمبر 2، انہیں تعلیم دے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت کی. اچھا، ادھر حکمت کسے کہتے ہیں؟ کتاب قرآن مجید ہے. دلیل اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للمتقین، اور وہاں لفظ کتاب استعمال کیا. کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یا یہ وہ کتاب ہے جس کے رب کے جانب سے نازل ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل، الحمدللہ الذی انزلنا، یعنی ہم نے اپنے بندے پر ایسی کتاب نازل کی جس میں کوئی کج پن نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے. حاضرین اکرام، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کے کیا معنی ہیں؟ اگر نبی اکرم کی زندگی کا ہم جائزہ لیں، اگر یہ منکرین حدیث چاہے وہ بالکلیہ حدیث کا انکار کریں، چاہے وہ عقل کو نہ سمجھنے والی حدیث کا انکار کریں، یہ لوگ برائے مہربانی حدیث پر توجہ دیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت سکھلانے والے تھے. صحیح بخاری کا وہ واقعہ لے لیجئے گا جس کو کتاب الادب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک اعرابی آ گیا. وہ اعرابی آ کر کے مسجد میں پیشاب کرنے لگا. مسجد میں پیشاب کرنے پر تمام صحابہ غصے میں آ گئے، تمام صحابہ ڈانٹنے ڈپٹنے چلے گئے، لیکن میرے نبی نے وہاں پر حکمت سکھلائی. پہلے اس بدو کو مسجد میں مکمل پیشاب کرنے دیا، وہ جتنا کرنا چاہا. تب وہ مکمل پیشاب کر چکا. نبی نے حکم دیا کہ لاؤ اس پر ایک مٹکا یا ایک بالٹی پانی بہا دو. صحابہ اکرام نے بہا دیا تو اس اعرابی کو بڑی محبت سے قریب بلا کر، بڑی چاہت سے، بڑی درد مندی سے سمجھایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. فرمایا گیا نا سورۃ الجن میں، منکرین حدیث کو آیتوں پر غور کرنا چاہیے. کیا فرمایا گیا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے. نبی نے وہی بات سکھلائی، بس حکمت کے ساتھ سکھلائی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حکمت کے ساتھ سکھلائی کہ تم یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہاں اللہ کو پکارا جاتا ہے، یہاں گندگی نہیں کی جاتی، یہاں اپنی حاجتیں پوری نہیں کی جاتی. جو انسان کی کمزوریاں ہیں یعنی پیشاب پاخانہ ہے، وہ صحابی اس بات کو قبول کر لیتے ہیں. جو اعرابی تھے وہ صحابی بھی ہو جاتے ہیں نا. نبی اکرم یہ حکمت سکھلانے کے لیے آئے تھے. تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہمیں آیتوں پر غور کرنی چاہیے. حاضرین اکرام، اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی تو اللہ رب العالمین نے کس کے حق میں قبول کی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں؟ کیا اسماعیل یا اسحاق علیہ السلام کے حق میں؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو، جو اس دعا کو جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، یہ دعا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کی تھی. دلیل کیا ہے؟ ہم اس پر بھی آپ کو آیتیں دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ امی نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں امی نہیں کہا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود امی نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں کہیں بھی امی نہیں کہا. ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو
مکہ والوں کو اللہ رب العالمین نے امی کہا ہے۔ یہود اور نصارہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے اور جن پر غضب نازل ہوا، غضب نازل ہونے والے یہود ہیں، ضالین نصارہ ہیں، لیکن امت محمدیہ کو خیر امت کہا، لیکن ان کی صفت امی بھی کہا۔ مکہ والوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم۔ اللہ رب العالمین نے معذرت کے ساتھ آیت کچھ اس طرح ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ رب العالمین نے هو الذی وہی ہے جس نے مبعوث کیا بھیجا امیوں میں، فی الامیین ان پڑھ لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان لوگوں میں اللہ رب العالمین نے ایک رسول کو بھیجا، اور اس رسول کے صفات کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول ان میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اور یہ نبی ایک تو اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور انہیں گناہوں سے پاک بھی کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے حدود کو قائم کر کے۔ دلیل کیا ہے؟ اٹھا لیجئے، اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 158 میں کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اس آیت کو آپ پڑھ لیجئے 158 سورۃ الاعراف کی۔ حاضرین اکرام، گفتگو بہت طویل ہو جائے گی، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے ان امی لوگوں میں رسول کو بھیجا تو اس رسول کی 3 صفات وہی بیان کی گئی جو صفات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں کی تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول اپنی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں تمام لوگوں پر اور انہیں گناہوں سے پاک بھی کرتے ہیں، مزکی بھی ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، نصیحت کرنے والے بھی ہیں، تو جب لوگ گناہ کو لے کر کے آتے ہیں تو انہیں گناہ سے بھی دور کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی دعوت دیتے ہیں، علم سکھاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنی بات یہیں پر بس نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا احسان بھی جتلایا ہے۔ اس سے بڑی نعمت والی کیا بات ہوگی، اس سے بڑی احسان والی کیا بات ہوگی کہ اللہ نے اس احسان کا ذکر کیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ال عمران میں آیت نمبر 163 میں ارشاد فرمایا، کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ لقد من اللہ، تحقیق اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، ہر ایرے غیرے لتو غیرے پر نہیں، جو قرآن کو لے لے اور حدیث کا انکار کرے اس پر نہیں، جو سچے معنوں میں، حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں قرآن کو قبول کرے، نبی اکرم کی زندگی، نبی اکرم کی سیرت، نبی اکرم کے احادیث مبارکہ کو قبول کرے، ایسے مومنوں پر جو صحابہ کرام کے راستے پر چلتے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا ہے۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ رب العالمین نے انہی میں سے، انہی کی جنس میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ رسول اللہ کی، اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اسے گناہ اور انہیں یعنی تمام لوگوں کو گناہوں سے پاک بھی کرتا ہے، حکمہ اور علم کی، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کا علم بھی دیتا ہے اور حکمت بھی سکھلاتا ہے۔ ادھر اکثر مفسرین نے یہی کہا کہ کتاب قرآن مجید ہے اور حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس بات کی تائید سورۃ الحشر کی اس آیت نمبر 7 سے ہوتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وہ ابراہیم علیہ السلام جو مکہ کے لیے دعا کرنے والے ہیں، خیر و برکت کے لیے دعا کرنے والے ہیں، اس ابراہیم علیہ السلام نے جو آگ میں کود جانے والے ہیں رب کی محبت میں، جو خلیل اللہ کہلانے والے ہیں، جن کے فرزند ذبیح اللہ کہلانے والے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، جس کا اشارہ سورۃ الجمعہ میں دیتا ہے، تو سورہ ال عمران میں مومنوں پر اس کا احسان بھی جتلاتا ہے۔ اب بتلائیے اس رسول کی باتوں کی کیا اللہ حفاظت نہیں کرے گا؟ جس رسول کی بعثت پر اللہ احسان جتلائے، کیا اس رسول کے احادیث کو اللہ حفاظت نہیں کرے گا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ احادیث مبارکہ میں ڈاؤٹ ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ کی قدرت کو قبول نہیں کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کے حافظ ہونے پر، حفاظت کرنے والے پر، اللہ کے قیوم ہونے پر، اللہ کے زندہ جاوید رہنے کا قبول نہیں کیا۔ حاضرین اکرام، آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ پہلی ہم اپنی باتوں کو دہراتے ہیں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، تمام انبیاء کا سلسلہ ختم کرنے والا بنایا، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنایا، اور یہ دعوت کا کام تمام مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنایا، تعلیم دینے والا، کتاب کا اور حکمت کا، اخلاق کا اور جینے کی زندگی کا تعلیم دینے والا نبی کو بنا کر بھیجا۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی تلاوت کر کے سنانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدوں و مبشروں و نذیرا بنا کر کے بھیجا، گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا، ہاں بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا، ہاں ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ دلیل کیا ہے؟ آئیے اس پر بھی ہم ادلہ کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے آخری نبی، اے رحمت للعالمین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا، گواہی دینے والا یا سب پر گواہ بنا کر کے بھیجا، بشیرا ونذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، اور آگے فرمایا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کے حکم سے بنا کر کے بھیجا، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو نور بنا کر کے بھیجا، بلکہ کہا کہ ایک روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟
اور آگے چلتے ہیں وسراجم منیرا. اب اللہ رب العالمین نے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سبحان اللہ. لوگوں کی حقیقت بھی اس آیت میں بتلائی ہے. یہ نام نہاد مسلمانوں کی کیفیت بھی اللہ نے اس آیت میں بتلا دی ہے. کیا اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر بنا کر نذیر بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس, تمام لوگوں کے لیے, صرف مکہ والوں کے لیے نہیں, صرف قریش کے لیے نہیں, صرف مکہ مدینہ والوں کے لیے نہیں, صرف سعودی عرب کے لیے نہیں, چین کے لیے بھی اور اس ہند کے لیے بھی. چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے, ہم وطن ہے, سارا جہاں ہمارا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر تو بھیجا ہے, بشیر بھی بنایا ہے, نذیر بھی بنایا ہے. بشارت دینے والے جنت کی. جو نبی کی سیرت کو قبول کرے گا, نبی کی بتلائے ہوئے راستے پر چلے گا اور نبی کے احادیث مبارکہ کو دل سے قبول کرے گا, اس پر عمل کرے گا, ان کے لیے بشارت ہے. اور وہ بشارت جنت کی ہے, واضح بات ہے. اور جو نبی کے احادیث کو ٹھکرائے گا, چاہے وہ کتنا بھی دم بھر لے قرآن کو قبول کرنے کا, اگر احادیث کا انکار کرے گا تو اللہ رب العالمین کے اس نبی جو نذیر ہیں, ڈرا دیے ہیں جہنم سے. اور کس چیز سے نبی نے ڈرایا, اس چیز کی وضاحت ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. آئیے سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 45 میں فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اور سورہ 34 کی آیت نمبر 28 میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا بشیر و نذیر بنا کر کے. اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا. یہ بات اللہ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 میں, سورہ فصیلت کی آیت نمبر 4 میں, سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 188 میں اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمائی. آخری بات وہ یہ ہے کہ حاضرین اکرام, ابھی اس کا موضوع بہت بڑا ہے, ابھی بہت نکات باقی ہیں, لیکن انہی نکات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ بشیر ہیں, آپ نذیر ہیں, آپ شاہد ہیں, آپ معلم ہیں, آپ گناہوں سے پاک کرنے والے ہیں, آپ رسول ہیں, آپ داعی ہیں, آپ اللہ کی آیتیں تلاوت کرنے والے ہیں. بس میں نے 7-8 یہ نکات رکھے ہیں, کبھی اللہ موقع دے تو اور نکات رکھیں گے. مقصد یہ تھا قرآن اور حدیث پر عمل کرنا لازم و ملزوم ہے, واجب ہے. اگر کوئی قرآن کا اقرار کرے, قبول کرے اور حدیث کا انکار کرے تو وہ جہنم سے ڈرنا چاہیے. اگر کوئی احادیث کو قبول کرے, قرآن کا انکار کرے تو اسے جہنم سے ڈرنا چاہیے, اللہ کا خوف کھانا چاہیے. کیونکہ نبی کو اسی لیے بھیجا گیا کہ نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر انسان عمل کریں. اور بات آگے آئے گی اگر اللہ نے چاہا. آخر میں AIGEC کے شکریہ کے ساتھ کہ انہوں نے مجھ کم ظرف و کم علم و کم فہم کو یہ موقع عطا کیا ہے کچھ کہنے کا, تو اس کے ساتھ میں ان کے شکریہ کے ساتھ اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بنا. اللہ ہمیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا. اللہ ہمیں آخری دم تک صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا.
حدیث کا انکار کرنے سے ہماری حفاظت فرما لے، ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والا بنا، جنت کے راستے پر چلنے والا بنا، جہنم کے راستے سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین اللہم آمین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے شیخ ہارون برہان جامعی حفظہ اللہ، آپ کے سامنے خطاب فرما رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد، اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں برکتوں سے نوازے، مزید دینی خدمات دیتا رہے۔ ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا تو بھی سوالات ہیں تو لیں گے شیخ؟ اب جو بیان ہوا اگر جی سوالات آ جائیں گے اس ٹاپک سے تو جی مختصر سے وقت میں اطلاع دی جائے گی۔ جی جی، اگر ابھی جو بیان ہوا ہے، تقریر آپ نے سنے ہیں، اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریس کر سکتے ہیں۔ عنوان سے ہٹ کر اگر کوئی سوال ہے تو مہربانی آئندہ مجلس میں جو ہے اس کو رکھیے۔ صرف آج ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال ہے تو ہینڈ ریس کر سکتے ہیں، نہیں تو صرف اسی پر جو ہے اتفاق کریں گے۔ اگر سوال ہے تو جلدی جلد ہینڈ ریس کریں۔ ظہیر خان بھی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میرا یہی سوال ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جتنا سمائے ہم سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو اس پہ چلائے، لیکن ہم جب اپنے کسی ریلیٹیو کے درمیان یہ چیز کو چھیڑتے ہیں، بات کرتے ہیں، جیسے چادر چڑھانا اور چیز کرنا، ان لوگوں سے تعلق رکھنا یا ختم کر دینا سیکھ، کیونکہ وہ لوگ سنتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ آپ کا سوال ہے کہ جو ہمارے وہ بھائی جو نبی اکرم کی اتباع نہیں کرتے صحیح معنوں میں، کیا ہم ان سے تعلق رکھیں یا نہ رکھیں؟ جی سیکھ۔ دیکھیے، مسلمان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ مسلمان اپنی آخری سانس تک اپنے بھائی کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتا اور اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک سچے مسلمان کی صفت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی دیکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتے برقرار رکھے۔ طائف کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کا واقعہ لے لیجئے گا۔ جب ان کے سامنے بات رکھی گئی کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، مکہ والوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا رشتہ ہی یاد دلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کے بلبوتے معاف کر دیا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ابھی اور بھی اس میں پوائنٹ ہے، معذرت، ابھی اور بھی اس میں نقطے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور جو رحمت ہوتا ہے وہ تعلقات ختم نہیں کرتے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتنی کی، ان کے طرف سے بہت سی چیزیں آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے، بس ہدایت کے لیے۔ سامنے والے نہیں مانتے، نہ ماننے دیجئے، لیکن ہمارا کام یہی ہے کہ ہم انہیں کہتے جائیں، ہم انہیں سمجھاتے جائیں، تعلقات نہ توڑیں۔ ہاں، جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی جس کا تعلق حلال حرام سے ہے، ایسے وقت میں بے انتہا احتیاط برتیے گا، لیکن تعلقات نہ توڑیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ داری قائم کرنے والا اور مسلمانوں کو رشتہ داری قائم کرنے کا پابند بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جی، تو رشتہ داری نہیں توڑیں گے، رشتہ داری یا ان کے تعلقات نہیں توڑیں گے، اور ہمارے اسلاف کا بھی یہی رویہ ہوا کرتا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جواب مل چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین قبول کرے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ نور بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، جو آپ نے شروع میں بولا حدیث کے منکر کر کے، میں ایک بھائی ہے، ایک بھائی کا نام لینے چاہتا ہوں، بھائی کو سمجھا رہا ہوں قرآن حدیث کو چل لے تو ہی تیرے کامیابی ہے بھائی کر کے بولے گا، تو وہ بیچارہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے بس
कुरानी हमारे लिए काफी है कहने की बात बोला शेख। मैं उसको एक बात पूछा, वो बात उसको कड़वी लग रही है। आरेतल्ले जी का जुबुद्दीन में नमाज पढ़ेगा तो तुम्हारे मुंह में आंच भरी जाएगी करके बोल के है भाई। तो अब तू नमाज पढ़ रहा है, तेरी नमाज सही है नहीं मालूम, तेरे मुंह में आंच भरती, वो तू मालूमात करना का तो तू कौन सा तरीके पे आगे तू मालूमात करना का। तो मैं बोला यही एक रास्ता है भाई सही अहलुल हदीस का रास्ता का। तो वो बेचारा बस हमारे आलिमा नहीं बोले, हमें इस पे डट के है दी, हमारे लिए बस कुरानी काफी है कहते हैं। इन लोग को कैसे समझाना चाहिए शेख? अच्छा देखिए, सबसे पहले आप जिस शख्स को समझाना चाह रहे हैं, सवाल ये है कि एक साहब हदीस का इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे लिए कुरान ही काफी है। तो सबसे पहले जब आप समझाने जाएंगे तो अल्लाह से जरूर दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह मेरी जबान में तासीर दे और मेरे भाई को हिदायत दे। पहली ये चीज। दूसरी चीज, आप जो आज नुकात रखे गए हैं पूरे आयतों के नंबर के साथ, सूरे और आयतों के साथ, इनको आप खुद पढ़ें, सुकून से समझें और यही आयतें रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दे करके भेजा, तो साथ साथ आपके ये मकासिद भी थे और इस पर और नुकात हैं, जैसा कि आप रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह ने आपको इसीलिए भेजा ताकि आपकी इत्तिबा की जाए। कुरान मजीद में बहुत सी आयतें हैं, बहुत से, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। देखिए सूरे माइदा, सूरे निसा सूरे नंबर 4 की आयत नंबर 59 है। ईमान वालों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और जो तुम्हें हुक्म देने वाले हैं उनकी। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर तुम में कोई मसला आ जाए तो कहाँ लौटना है? फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना है। तो ये आयत रख करके अल्लाह की तरफ लौटना, कुरान मजीद की हम आपकी ये बात मानते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रसूल का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया? बात रखें। और दूसरी बात क्या है, अहम बात, शैतान उन्हें ये बात कबूल करने से रोकता है, इसलिए कि अगर शैतान ने जो उन पर मेहनत की है वो बेकार जाएगी ना। इसीलिए इधर पे अगर आप समझाने जा रहे हैं तो उससे पहले अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है, इस हथियार का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका साथ देगा और आपके भाई को अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर हिदायत देगा इंशाअल्लाह। और उनसे ये सवाल करें कि हदीस के इनकार करने की वजह क्या है। वजूहात कई एक है, बात कहते हैं हदीस बहुत साल बाद आई, बात कहते हैं कि लोगों ने घड़ लिया है, बात कहते हैं कि हमारी अकल को नहीं बैठती, बात कहते हैं कि कुरान ही काफी है। वजूहात तलाश करें, उसके बाद जवाब देने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। बारकल्लाहु फीक शेख। अल्हम्दुलिल्लाह, जी इसी पर इत्तेफाक करेंगे शेख। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र है, आज की मजलिस कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंची है। अल्लाह ताला के शुक्रिया के बाद हम शेख हारून बुरहान जामई हाफिज़हुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाले हैं। और उसके बाद जो मुशारिकीन ज़ूम पर आए हैं, यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, हम सबका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ गो है अल्लाह ताला हम सब के आने को, कहने को, सुनने को कबूल फरमाए। उलमाए हक से जुड़ कर इसी तरह इल्म हासिल करते हुए, अमल करते हुए, इल्म के तकाज़ों को पूरा करते हुए दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करने की तौफीक दे। प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मालूम है AIGC की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में कई एक उर्दू दुरूस हो रहे हैं और महीने में तेलुगु ज़ुबान में 2 दुरूस हो रहे हैं। इन तमाम दुरूस के ऐलानात आप तक जो है ग्रुपों में पहुंचा रहे हैं। आप जो है उनको फॉलो करते हुए खुद भी इन दुरूस में शिरकत करें, अपने दोस्त अहबाबों को, रिश्तेदारों को भी दावत दें और हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। ये जो भी बयानात हो रहे हैं, दुरूस हो रहे हैं, वहाँ पे अपलोड होते रहते हैं, आप फिर से देख सकते हैं, दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। इन्हीं बातों पर इत्तेफाक करते हुए दुआई कलिमात के साथ मजलिस को ख़त्म करेंगे। और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आखिर में सब हज़रात कफ़ारतुल मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।